الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں جن پر فوری طور پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر جب آپ ان تمام واقعات پر غور و فکر کرتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے ہوتا ہے اور انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی کو لے لیجئے کہ ایک بندر نے 30 لوگوں کی جان بچائی۔ سننے میں ایک عجیب بات ہے، مگر آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہوں گے اور تبھی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارا ہوگا اور اسی وقت کوئی نہ کوئی آیا ہوگا یا کوئی ایسا سبب ضرور خود بخود پیدا ہوا ہوگا جو آپ کو اس مصیبت سے باہر نکال دے گا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سب نہیں جان پائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا اور جان لیوا مصیبت اتنی آسانی سے دور ہو گئی، اور وہ کون تھا، کیا تھا جس نے آپ کو بچایا، یہ سب شاید آپ زندگی بھر جان نہیں پائیں گے۔ پر ایسا ہوتا ہے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مصیبت میں کوئی نہ کوئی مسیحا کسی بھی روپ میں ضرور بھیجتا ہے۔ ساری بات نیت اور سچے دل کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتنی سچائی سے پکارا، اور ایسے معجزے ہماری عام زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں مگر ہم جان نہیں پاتے۔ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی سچے واقعات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جہاں کسی نہ کسی طرح سے اللہ کی غیبی مدد لوگوں تک پہنچی۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز ان تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کل کے جدید دور میں اس بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، مگر جو سچے واقعات آج ہم آپ کو سنائیں گے آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ یہ پہلا واقعہ نتیا گلی میں پیش آیا۔ بات اس وقت کی ہے جب ایک خاندان کے 30 لوگ نتیا گلی سیر و تفریح کی غرض سے پہنچے، اور سیر و تفریح کے دوران ایک درخت کے نیچے دسترخوان لگایا۔ تبھی اچانک اس درخت کے اوپر بندر نمودار ہوئے۔ ایک کے بعد ایک بہت سارے بندر آ گئے اور اس پیڑ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک بندر نے نیچے بیٹھے لوگوں پر پیشاب کر دیا۔ بندر کی حرکت پر اس خاندان کے سبھی لوگ درخت کے نیچے سے فوری طور پر اٹھ گئے، پر 3 لوگ ابھی بھی وہیں بیٹھے تھے کہ اسی وقت اس درخت کا ایک بہت بڑا حصہ نیچے گر گیا، جس کے باعث اس کے نیچے وہ 3 لوگ دب گئے، جن میں سے ایک تو اسی وقت مر گیا اور 2 لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے، جنہیں فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ دونوں کی جان تو بچ گئی، مگر اس وقت بندر کے پیشاب کرنے کی وجہ سمجھ آئی کہ اگر وہ یہ حرکت نہ کرتا تو شاید 29 خاندان کے لوگوں میں سے شاید ہی کوئی بچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وقت غیبی مدد ہی تھی جو سب کی جان بچ گئی اور بندر اس کا باعث بنا۔ سبحان اللہ۔ بالکل اسی طرح پیارے دوستوں اور بھی واقعات ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بات اس وقت کی ہے جب ایک اللہ والا اپنے فقیری چولے میں ٹرین سے سفر کر رہا تھا۔ وہ اللہ والا سیٹ پر بیٹھا سفر کر رہا تھا کہ تبھی اس کے فقیری پہناوے کو دیکھ کر کچھ لوگ جو اسی ڈبے میں موجود تھے اس پر طنز کرنے لگے۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ تم لوگ ایسا پہناوا پہن کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، اصل میں تم لوگ آلسی اور دھوکے باز ہو، تم سے محنت مزدوری کا کام نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح کے پہناوے سے لوگوں سے مانگتے ہو، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہو، اور اسی طرح لوگوں نے اس اللہ والے کا مذاق بنایا۔ لیکن وہ اللہ والا خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کی باتوں پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ بابا جی کی خاموشی پر اس شخص کا غصہ
7वें आसमान पर पहुंच गया कि उसकी बातों का उन पर क्यों कोई असर नहीं हो रहा, जिसके बायस वो लगातार उनका मजाक उड़ाता रहा। इसी दौरान बाबा जी को बहुत शदीद भूख लगने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और उसी बीच स्टेशन आ गया। उन लोगों में से कुछ स्टेशन पर उतर गए और खाने पीने की चीजें खरीद कर ले आए और वापस आकर बाबा जी के सामने खाना खाना शुरू कर दिया। और खाते हुए फिर एक शख्स ने बाबा जी को जुमला कसा कि अगर तुम भी मेहनत मजदूरी करते और पैसे कमाते तो तुम भी खरीद कर कुछ खा सकते थे। लेकिन उस वक्त बाबा जी बोले कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखता हूँ और अल्लाह जो चाहेगा वैसा ही होगा। तभी उसी लम्हे उस डब्बे में एक शख्स चढ़ा और बाबा जी के पास आकर पूछा कि क्या आप ही इनायतुल्लाह हैं? बाबा जी बोले, हाँ मैं ही इनायतुल्लाह हूँ। उसी लम्हे वो शख्स उनके हाथ पकड़कर आंखों से लगाने लगा और कहने लगा कि मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, मेहरबानी फरमा कर इसको कबूल कर लें। फिर वो बताने लगा कि मैंने कल रात को एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में मुझे कोई कह रहा था कि अल्लाह का एक बंदा भूखा है, तुम स्टेशन जाओ, वहाँ इनायतुल्लाह होगा, उसको खाना दे कर आओ। ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे थे जो लगातार उस बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे। वो सब उठकर बाबा जी के पास आए और हाथ पकड़कर बोले कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और हमने आपको गलत समझा और बेशक वो अपने खास बंदों की खुद निगरानी करता है। अल्लाह ने फौरन हमें मुंह तोड़ जवाब दे दिया, हमें माफ़ फरमाए। और बेशक आज के वाक़े से हम सब का ईमान अल्लाह ताला पर और ज़्यादा बढ़ गया है और हमें ये सबक मिला है कि किसी अल्लाह वाले का, फ़कीर का या गरीब का मजाक उड़ाने वाले हम कौन होते हैं। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह प्यारे दोस्तों अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। वो हमेशा देखता है कि मेरा बंदा बुरे वक्त में भी मुझ पर कितना यकीन रखता है। और उसी यकीन से जुड़ा एक और सच्चा वाकया सादिकाबाद से हमें जानने को मिला। सादिकाबाद में अब्दुल्ला नाम का एक शख्स रहता था। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया कि जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्ला बचपन ही से एक और दीनदार इंसान था। पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान पाक में ज़्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज़ वक्त सारी रात नवाफिल अदा करता, रोज़े नमाज और ज़कात का पाबंद था। अब्दुल्ला घर का इकलौता बेटा था। उम्र गुजरती गई, वक्त बीतता गया और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की क्योंकि उसका रुझान दुनिया से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में रहा। घर वाले उस पर शादी का दबाव बढ़ाने लगे थे, मगर अब्दुल्लाह जानता था कि उसके दिल अल्लाह के साथ ऐसे मुंसलिक है कि उसमें तीसरा कोई नहीं आ पाएगा और मुश्किल होगी। वक्त के साथ साथ माँ बाप बूढ़े होने लगे और उसकी माँ से अब घर का काम करना मुश्किल होता जा रहा था। इस सूरत हाल और घर वालों के बहुत ज़्यादा जोर डालने पर अब्दुल्लाह को बिल आखिर शादी करने का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने बिल आखिर शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी एकदम बदल गई और रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर ख़ास दिनों में जैसे रमज़ान में ही बस ऐसा होता, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक ऐसा वक्त भी आ गया कि पांचों वक्त की नमाजों से गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्लाह अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पे कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्लाह की जिंदगी जो पहले बहुत खुशहाल थी पूरी तरह से मुतासिर हो गई। वो हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इसी दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आया और अब्दुल्लाह उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उस शख्स को गलत दवाइयां दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्लाह पर केस भी कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हुई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत ख़राब हो गई और अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी सेव किया था वो सब वालिद के इलाज में खर्च हो गया। इसी सूरत हाल को देखते हुए उसकी बीवी भी उसे छोड़कर
چلی گئی۔ اب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اور عبداللہ پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عبداللہ صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر شخص پر پڑی جہاں قرآن پاک پڑا تھا اور اس پر گرد جم گئی تھی۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا اور اس کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نفل نماز ادا کی اور سجدے میں گرا، معافی مانگتا رہا، دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں نے ساری عمر تیری محبت میں گزاری، عبادت میں گزاری اور دنیا میں ایسا کھویا کہ تجھی کو بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ پنج گانا نماز ادا کرنا شروع کر دی اور تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا اور ہر رات اپنی غلطی پر ناداں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ ساتھیوں، ابھی صرف 9 دن ہی گزرے ہوں گے تبھی اس کے گھر میں وہ شخص آیا جس کو عبداللہ نے غلط دوائی دی ہوئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے میری طبیعت بگڑی تھی، مگر میری بیماری جو تھی وہ معجزانہ طور پر اسی دوا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تم پر کیا ہوا کیس بھی واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کو اس کی دکان واپس مل گئی اور آمدنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے والد کا بھی علاج کروا لیا اور حالات ٹھیک ہونے سے اس کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ اس سانحے کے بعد عبداللہ نے اپنی عبادت میں فرق نہیں آنے دیا اور پہلے بھی زیادہ دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ قائم رکھا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ہم سب سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ مصیبت کے وقت تو ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، پر زندگی میں جب خوشیاں ہوتی ہیں تو ان خوشیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی بھول جاتے ہیں اور نماز میں غفلت برتنے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خوشیاں ہماری زندگی میں زیادہ دنوں تک نہیں ٹک پاتی۔ ساتھیوں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط، یہ آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور جتنا ہو سکے دوستو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کیا کریں۔ ہمارا تو یقین یہی ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ بتائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔